شیر دل کی واپسی تیسرا حصہ۔ عید کے دن جب شیر دل اپنی جان بچا کر کسی گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ خاتون اپنی پڑوسن کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کتنی بیماری جھیلی تم تو جانتی ہو، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی میں، اور میری انگلی میں پھنسی ہوئی قیمتی سونے کی انگوٹھی ڈھیلی ہو گئی تھی اور پھر نہ جانے کب پھسل کر گر گئی۔ ایک ہی تو قیمتی زیور تھا میرے پاس، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی ہوں۔ پڑوسی تسلی دیتے ہوئے بولی، دل چھوٹا نہ کرو، خدا نے چاہا تو انگوٹھی واپس مل جائے گی، اور یہ کہہ کر اجازت لے کر واپس چلی گئی۔ خاتون اپنی پڑوسن کو دروازے تک چھوڑنے آئی تو اس کی نظر شیر دل پر پڑی جو اپنے پنجوں سے ارد گرد کچرا پھیلائے دانہ چگ رہا تھا۔ خاتون غصے سے بپھری شیرنی کی مانند شیر دل کو مارنے کو لپکی اور دھاڑتے ہوئے بولی، ارے میں کیا کم دکھی تھی کہ تم نے میری محنت سے کی گئی صفائی پر بھی پانی پھیر دیا، نکلو یہاں سے۔ اور قریب پڑا ٹھیکرا اٹھا کر شیر دل کو کھینچ مارا، مگر شیر دل نے پھرتی سے پر پھڑپھڑائے اور چھلانگ لگا کر صحن میں موجود درخت پر پہنچ گیا۔ اس کا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، بڑی مشکل سے دوسری بار جان بچی تھی۔ خاتون غصے سے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے بولی، آج تو میں تمہاری بریانی بنا ڈالوں گی۔ شیر دل یہ تصور کر کے ہی کانپ اٹھا کہ یکایک اس نے خاتون کی خوشی سے بھرپور چیخ سنی، ارے بھائی، دراصل شیر دل کے کچرا بکھیرنے سے اس کی گمشدہ قیمتی اکلوتی انگوٹھی مل گئی، جس کا سرخ نگینہ سب چھلکوں کے درمیان دھوپ میں خوب جگمگ جگمگ کرتا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اب وہ شیر دل کو درخت کے نیچے کھڑی احسان مند نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ شیر دل معاملہ سمجھ گیا اور سکون کا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور چھلانگ لگا کر درخت سے گھر کی منڈیر اور پھر سے قریبی دیواروں کو پھلانگتا ہوا وہاں سے نکل بھاگا۔ شیر دل بھاگتا، چھپتا چھپاتا، درختوں اور تنوں کی آڑ لیتا ہوا اب کسی محفوظ مقام کی تلاش میں تھا۔ دوپہر کی تیز دھوپ اور بھاگتے دوڑتے رہنے سے اسے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر اسے ایک جوہر نظر آیا جس میں گزشتہ بارشوں کا پانی محفوظ تھا۔ کچھ بھینسیں اس پانی میں نہایت خوشگوار موڈ میں غسل فرما رہی تھیں۔ شیر دل نے جوہر کے کنارے کے پانی سے خود کو بھگو کر تر و تازہ کیا اور نزدیک والی بھینس کے پیٹھ پر لپک کر سوار ہو گیا اور بھینس سے ملتجیانہ درخواست کی، بی بھینس، مجھے یہ جوہر پار کرا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ دراصل میری جان خطرے میں ہے۔ بھینس بولی، کیوں نہیں؟ کچھ ہی دیر میں بھینس نے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے شیر دل کو جوہر کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ شیر دل نے بھینس کا بہت شکریہ ادا کیا اور چھلانگ لگا کر خشکی پر پہنچ گیا۔ جوہر کے کنارے یہ دوسرا گاؤں شروع ہو چکا تھا اور سپہر ہونے والی تھی۔ یہ ایک سرسبز کھلا میدان تھا، مگر کہیں سبزہ کم اور کہیں زیادہ تھا۔ مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے بھی موجود تھے جہاں بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ وہ خاص طور پر بچوں کی نظروں سے بچتا بچاتا ایک گھنے درخت کے قریب پہنچ گیا۔ اس درخت کے تنے سے ٹیک لگائے گاؤں کے 3 سست اور کاہل لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر شیر دل پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں چمک اور منہ میں پانی بھر آیا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ تھا۔ صحت مند شیر دل کو دیکھ کر ایک لڑکا بولا، آج ہمارے گھر میں پھر دال پکی ہے۔ دوسرا بیزاری سے بولا، اور میرے گھر ساگ کی چوتھی قسط چل رہی ہے۔ اب تیسرا لڑکا جل کر بولا، اور میری امی نے تو بڑے بڑے باورچیوں کو مات دے دی ہے۔ آج نہ جانے کس چیز کی چٹنی تیار کی ہے کہ روٹی سے کھا لی جائے۔ پہلا لڑکا یہ سن کر بولا، تو بھائیو دیر کس بات کی ہے؟ یہ مرغا ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، لہٰذا اس کا لذیذ چرغا تیار کرتے ہیں، چلو اور پکڑو اسے۔ تینوں لڑکوں میں یکدم چستی اور توانائی بھر گئی اور وہ مل جل کر شیر دل کو گھیرنے لگے۔ شیر دل تو پہلے ہی بھاگتے بھاگتے تھک چکا تھا۔ نڈھال جسم اور بھوکے پیٹ ایک بار پھر اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں مبتلا ہو گیا اور انتہائی مایوسی سے سوچا، ان لڑکوں کے ہاتھوں چرغا بننے سے بہتر تھا آج ہی اینی اور مٹھو مجھے آزاد کرنے کے بجائے اپنا نوالا بنا لیتے، تب مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا۔ اسے اپنے عزیز ننھے دوست بہت یاد آئے اور وہ اداس ہو گیا۔ شیر دل ادھر ادھر بھاگ کر جان بچانے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ جس لڑکے نے چادر اوڑھ رکھی تھی بہت تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیر دل کو بالآخر قابو کر لیا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ شیر دل پھڑپھڑاتا ہی رہ گیا۔ اب وہ دوسرے لڑکوں سے مخاطب ہوا، تم میں سے ایک لکڑیاں جلائے، دوسرا چپکے سے گھر سے چھری لائے تاکہ ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ آج ہم دعوت اڑائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خوشی سے جھومنے لگا اور دوسرے لڑکے تالی بجانے لگے۔
یکایک پہلا لڑکا زوردار آواز میں چلایا، ہائے میں مرا، اور اس کی گرفت اپنی چادر پر ڈھیلی پڑ گئی، جس میں سے شیردل تیزی سے بھاگ نکلا۔ دراصل اس نے اپنی چونچ سے لڑکے کو زخمی کر